سامعین، پہلے جناب قاری مشکور احمد قاسمی رشیدی کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد جلسے کی مکمل رپورٹ پیش خدمت ہے، ساتھ ساتھ چند تصاویر بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ واللہ الذی لا الہ الا هو۔ ما شاء اللہ۔ عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، 19 شعبان المعظم ہے، 23 مارچ ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات جناب قاری مشکور قاسمی رشیدی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے، اور اس تلاوت کے ساتھ ساتھ ہی مغربی یو پی کے ضلع سہارنپور کے قصبہ گنگو کے دینی ادارہ مدرسہ فیض العلوم یاسینیہ کے سالانہ اجلاس کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں سالانہ اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا منیر الدین قاسمی دامت برکاتہم نے کی ہے، اور قیادت مولانا محمد افضال نے کی ہے، اور نظامت مولانا محمد سلیم قاسمی نے کی ہے۔ ادارے سے ماشاءاللہ 6 حفاظ کرام فارغ ہوئے ہیں: حافظ محمد زید، محمد سعد، محمد عاقب، محمد سہیل، محمد شعیب، اس طرح کے 6 حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ اور اجلاس کو مولانا اظہر مدنی، مفتی محمد ایوب، خادم الاسلام ہاپوڑ جیسے اہل علم نے خطاب کیا ہے۔ یہاں جو لوگ شریک ہوئے ہیں انہیں مفتی ولی اللہ گنگو، مفتی عابد، مفتی عباس، مولانا انور، قاری سیف الاسلام، قاری اکرم، قاری مصروف، قاری سنور، قاری شوقین، حافظ ریاض، مفتی انصار، صوفی کثیرہ، مولوی ابراہیم، حاجی ندیم وغیرہ شریک ہوئے ہیں۔ یہ دینی ادارہ مدرسہ فیض العلوم یاسینیہ، اس کے محتم اعلیٰ ہیں مولانا چاہت محمد قریشی قاسمی۔ ان کا انتظام، ان کا بندوبست دیکھنے قابل ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے۔ یہ مدرسہ قصبہ گنگو کے محلہ غلام اولیاء کی امن کالونی میں واقع ہے۔ اس موقع کی ہم حضرت مولانا منیر الدین دامت برکاتہم کی آڈیو بھی سنا رہے ہیں، جس میں حضرت کی دعا ہے اور حضرت والا کا مختصر سا بیان ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا تو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، تیرے حسن پر میں قرباں، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو سورت قرآن ہے سنائی، قاری نے مجھ کو سورت قرآن ہے سنائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، مجھے درد دل ملا ہے سن لو جہان والو، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ معزز حاضرین کرام، علماء اعظام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، آپ لوگ بہت دیر سے علماء کرام کے مفید بیانات سماعت فرما رہے ہیں، اب وقت بھی اتنا گزر چکا ہے کہ مزید کچھ کہنا بھی مشکل ہے، اس لیے میرے بھائی میں بہت کچھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو، ہم سب کے سب مسلمان ہیں، اور مسلمان نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کا نام مسلمان ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد کہو میرے ماننے والوں سے، ایمان والے سے کہو میری پیروی کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے رسول کے قول پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کے فعل پر عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کے احوال کو اپنانا ہے، اسی کا نام پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم کو چاہیں گے۔ اور فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے پیار کریں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی ہے، اللہ نے پیار کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا حال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا عمل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ اپنایا، آپ نے کھانے کی کیا شکل اپنائی ہے، آپ نے بال رکھنے کی شکل کیا اپنائی ہے، آپ نے پیرہن مبارک کس طرح پہنا ہے، آپ نے کس طرح سے کرتا زیب تن کیا ہے، آپ پگڑی کس طرح باندھتے ہیں، آپ سر میں بال کس طرح رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے ایک ایک طریقے کو اپنایا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام سے اپنی محبت کا اعلان قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، اپنی خوشی کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کر لیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنی محبوبیت ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک ایک طریقہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول کے جس طریقے پر آپ عمل پیرا ہو جائیں گے آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے نزدیک آپ کی محبوبیت عام ہو جائے گی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محبوب بنایا، اور پوری دنیا میں صحابہ کرام کی محبوبیت اتار دی ہے۔ اور صحابہ کرام تو بہت اوپر ہیں دیگر علماء کرام میں سے، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی پیروی کی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنایا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے سے پیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی محبوب بنا دیا۔ پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اور اوپر ہیں ہمارے اکابر کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ ان حضرات سے لوگوں نے اتنا پیار کیا ہے، اور اصل وجہ یہ ہے ان لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی ہے۔ حضرت سید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، آپ کو حیرانی ہوگی، لوگ چمن کے اندر پھول لگاتے ہیں، چمپا لگاتے ہیں، چمیلی لگاتے ہیں۔ سید مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے چمن کے اندر کیکر کا درخت لگایا، ببول کا درخت لگایا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیسا کیکر کا درخت لگا دیا جس میں کانٹے ہوتے ہیں۔
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائیو اصل میں نے یہ کیکر کا درخت اس لیے لگایا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت رضوان لی ہے۔ جب تک یہ کیکر کا درخت میرے سامنے رہے گا، میرے محبوب کا وہ عمل میری نگاہوں کے سامنے رہے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ اخیر سال کے اندر پوری رات سبق ہوتا تھا۔ ایک شاگرد نے، ایک طالب علم نے کہا، حضرت آپ بہت دھیرے بولتے ہیں، ٹھہر کے بولتے ہیں، اگر آپ تیز بولیں اور روانی کے ساتھ بولیں تو سبق کی مقدار بڑھ جائے گی اور سبق زیادہ ہو جائے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے عزیزو سنو، تم کیا سمجھتے ہو، یہ میری گفتگو ہے اور میرا بیان ہے، میرا درس ہے، کیا ایسے اتفاق سے ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز تکلف کو ادا کرنے کے لیے، طرز تکلم کو اپنانے کے لیے بڑی جتن کی ہے، بڑی محنت کی ہے۔ محنتوں کے بعد میں اس گفتگو پر قادر ہو سکا ہوں، اور یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے تکلم فرماتے تھے اور صاف تکلم فرماتے تھے، ایک لفظ کو الگ بولتے تھے۔ اس طرح سے میں نے مشق کی ہے۔ عزیز بچوں، سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ میں کر سکتا ہوں، مگر میں اپنے محبوب کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ گفتگو میرے محبوب کے طریقے کی ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو یہ حضرات اپناتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے پگڑی کو دیکھنے کے بعد اپنی پگڑی کو اللہ کے رسول سے پگڑی سے ملائی، ان کی پگڑی 4 انگل بڑی ہوتی ہے، فوراً چاقو سے قطر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس چیز کی گنجائش میرے محبوب کی بدن پر نہیں ہے وہ میرے اوپر نہیں رہ سکتی، میرے اوپر نہیں رہ سکتی۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے بال کو اپنے طور پر اپناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو اپناتے ہیں اور اس کے خلاف کرنا گوارا نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کے ایک طریقے کو اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا کام کیا ہے، اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ان کاموں کو اتار لیں، اپنی زندگی کو سجا لیں، یقین مانو دوستو، گنگوں کے لوگوں، یقین مانو اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کی زندگی کے اندر اجالا آئے گا، آپ کے دل کے اندر روشنی آئے گی، آپ کے دل کے اندر اندھیرا نہیں رہے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے میں ہماری کامیابی ہے، پوری امت کی کامیابی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی طریقے مجالا نہیں ہے، کسی طریقے میں روشنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے میں صرف اور صرف روشنی اور اجالا ہے۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے،
نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، مگر حسین کا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اگر آپ اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کے اندر اجالا اور روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائیے۔ اللہ کے رسول کے طریقوں میں اجالا ہے، روشنی ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے کے علاوہ کسی چیز میں روشنی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے طریقے پر ڈھالیں، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنائیں۔ ابھی مولانا مشرف صاحب درد بھرے انداز میں آپ سے کہہ رہے تھے، آپ اپنے بچوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو کس ڈگر پر ڈال رہے ہیں؟ اپنے بچے کو اللہ کے رسول کی سنت کا خوگر بنائیے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ پیدا ہوگی علماء کی صحبت سے، مدارس کی زندگی سے، علماء کی معیت سے۔ اگر آپ نے ایسا کیا یقیناً آپ کامیاب بابراد ہوں گے۔ ورنہ دوستو یقین مانو آج ہماری زندگی میں اندھیرا آ چکا ہے، روشنی ختم ہو چکی ہے، اور مصیبتوں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات کہنے کی بہت کچھ ہے لیکن ٹائم بہت ہو چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا، میرے آنسو سوالی ہے تیرے، یہ گر رہے ہیں دامن پہ میرے۔ پیارے اللہ، ایسا لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے۔ پیارے اللہ، اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے مارتے اور ذبح کرتے ہیں، پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے کیا ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے اللہ، زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے اللہ۔ اللہ، ہم تو دنیا کی معمولی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کیسے برداشت ہوگی اللہ؟ کیسے ہوگی اللہ؟ اے اللہ، آپ سے ہم عہد کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گناہ نہیں کریں گے، آپ سے عہد کرتے ہیں۔ پورا مجمع آپ کے سامنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے، ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے۔ اے پیارے اللہ، یہ ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا ہے۔ اے پیارے اللہ، اس کو خالی مت واپس کیجئے۔ پیارے اللہ، ہم بھولے ہیں آپ کو، لیکن آپ ہمیں مت بھولیے۔ رحم کر، اپنے نائے کرم کو بھول جا۔ ہم تجھے بھولیں لیکن تو نے ہم کو بھول جا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں، تیرے محبوب کی امت میں اللہ معاف کر دیجئے اللہ۔ خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ۔ پیارے اللہ، اے اللہ، سب نے ٹکرا رکھا ہے اللہ، آپ کے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کو منانا چاہتے ہیں، آپ مان جائیے، نہیں ماننا چاہتے پھر بھی مان جائیے۔
اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ پورا مجمع آپ کے سامنے ہاتھوں اٹھائے ہوئے کیسا تڑپ رہا ہے، اللہ دیکھ لیجئے۔ اے اللہ محبت بھری نگاہ ہمارے اوپر ڈال دیجئے، اے اللہ محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ ایک مرتبہ اعلان کر دیے پیارے بندو جاؤ، معاف کر دیا، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم عہد کرتے گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ آپ سے یہ سب بندے محبت کرتے ہیں، اے اللہ بدکار ہیں، خار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تجھ پر تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے محبوب کا نام آیا، کس طرح لوگوں نے تڑپ تڑپ کر کے اپنے جیبوں کو خالی کر کے دے دیا۔ اے اللہ تیرے محبوب سے اور آپ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ انہوں نے اپنی اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا ہے، اے اللہ آپ اپنی شان ان سب کو اجر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان سب کو بہترین اجر سے نواز دیجئے، اے اللہ ان کے دینے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ تیرے یہ محبوب ادارہ ہے، اے اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے قائم ہوا ہے، اے اللہ ایسے ادارے کے اسباب کو غیر سے مہیا فرما دیجئے، اے اللہ یہ علماء یہاں خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ چاہت محمد صاحب کتنی محنتیں کرتے ہیں، پیارے اللہ آپ کے دین کے لیے کیسے تڑپتے ہیں، لوگوں کے پاس در در جا کر ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، بھیک کا ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگ سخت سست کہتے ہیں، وہ سنتے ہیں۔ رب کریم انہوں نے کبھی اپنی اولاد سلبی اولاد کے لیے ایک پیسہ کسی سے نہیں مانگا ہوگا، مگر امت کے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں، اے اللہ ان کی طلب کو سن لیجئے، اے اللہ ان کی نصرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، اے اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے قبول فرما لیجئے، جن بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں محفوظ کیا ہے، اے اللہ ان کے سینوں کو نور سے بھر دیجئے، ان کے سینوں کو منور فرما دیجئے، قرآن کا نور عطا فرما دیجئے، ان کے والدین کے سینوں میں بھی نور عطا فرما دیجئے، ان کے گھر کو نور سے منور فرما دیجئے، قرآن کریم کے نور سے اس علاقے کو منور فرما دیجئے، رب کریم سب کے دلوں کو قرآن کریم کے نور سے منور فرما دیجئے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل سے گناہوں کے اندھیری کو ختم فرما دیجئے، رب کریم ہم میں بہت سے بیمار ہیں، بہت پریشان حال ہے، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دیجئے، رب کریم بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے، رب کریم بہت سے بے اولاد ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بہت سے اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان ہیں، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بہت سے گھروں کے اندر بچیاں شادی قابل بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا رشتہ رکا ہوا ہے، ان کی جوانی ڈھل رہی ہے، رب کریم ان کے والدین پوری رات تڑپتے ہیں، اپنی بچی کی ڈھلتی جوانی ان سے دیکھی نہیں جاتی، رب کریم ایسی بچی پر رحم فرما لیجئے، ان کے رشتے کی انتظام فرما دیجئے، بہت سے میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، آپس میں نا اتفاقی ہے، دونوں پریشان حال ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، رب کریم میاں بیوی محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت ابراہیم السارہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی، رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے، بہت سے ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے، بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ ان کو مقدمات سے نجات عطا فرما دیجئے، بہت سے لوگ معاشی پریشانی مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے۔